اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 13واں پارہ سورہ الرعد کی آیت نمبر 17 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیات بقدرها فتعمل السیل زبدا رابیا مما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک اور مثال کے ذریعے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اندھیرا اور روشنی کا، اندھے کا اور دیکھنے والی کی مثال دے کے ہمیں سمجھایا تھا، اور پھر کہا کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ کوئی شک ہو کہ کسی اور نے بھی پیدا کی اور ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ سب مخلوقات کو پیدا کرنے والے ایک اکیلے اللہ ہیں، اور انہوں نے بنا کے کسی کو ذمہ دار نہیں بنایا، خود اس کے ذمہ دار بھی۔ القہار، سب سے غالب، سب سے زیادہ قوت والے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ساری مخلوق ان کی پابند۔ اللہ ایک اور مثال سے سمجھا رہے ہیں، انزل من السماء ماء، اللہ ہی ہیں جنہوں نے اتارا آسمان سے پانی کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، باران رحمت برسائی۔ فسالت اودیاتن، اور پس اس بارش سے اودیاتن، ندی نالے بہہ نکلے۔ جب بارش ہوئی تو بارش کا پانی چلا پہاڑی علاقوں میں، میدانی علاقوں میں، تو اس سے ندی نالے جو خشک تھے وہ چلنا شروع ہو گئے۔ بقدرہا، جتنی ان کے اندر قدر تھی، جتنی وسعت تھی ان کے اندر، اتنا پانی لے کے وہ چل پڑے۔ فَتَعْمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا، اور پس اٹھا لیا، اس بہتے ہوئے پانی نے اٹھا لیا، بہتے ہوئے پانی نے جھاگ، اور وہ پھولا ہوا جھاگ، یعنی تنکے اور جھاگ اس کے اوپر آ گئی۔ عام اس کا مشاہدہ بھی اپنی زندگی میں کرتے ہیں کہ نیچے پانی بہہ رہا ہوتا ہے اور اوپر یہ تنکے اور جھاگ اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اس کے اوپر آ جاتی ہیں۔ مما یوقدون علیہ فی النار، آگے اللہ تعالیٰ دوسری مثال دے رہے ہیں کہ جیسے کہ تم بٹی میں پگھلاتے ہو، علیہ اس کے اوپر آگ پر، ابتغاء اس کے لیے، حلیتن کہ تم زیور بناؤ، او متاعن یا کوئی برتن بناؤ، زبدم مثلہ تو اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتی ہے۔ بارش سے ندی نالے جب بہتے ہیں، پانی بہتا ہے، اس کے اوپر بھی تنکے اور جھاگ اور خس و خاشاک جس کو ہم کہتے ہیں وہ بہہ رہے ہوتے ہیں، اور نیچے پانی آرام سے چل رہا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی دھات کو پگھلائیں، کوئی برتن بنانے کے لیے سونے کو پگھلائیں، تو اس کے اوپر بھی ایک دفعہ وہ جھاگ آتی ہے، اور یہ جھاگ ایسے آتی ہے جیسے لگتا ہے کہ نیچے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ پانی بھی نیچے سے گزر رہا ہوتا ہے، رواں ہوتا ہے، لیکن اوپر سے یہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ مثال انسان کے لیے دے رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، روح کے اوپر ہوتی ہے، اس قرآن کے ذریعے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا ہوا ہے، اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے جیسے باران رحمت ہے۔ ہر کوئی اس کو جو پڑھنے والا ہے، اس کا علم حاصل کرنے والا ہے، وہ اپنے ظرف کے مطابق اس کا علم حاصل کرتا ہے۔ جیسے وہ جتنی ندی ہوتی اتنا پانی آتا ہے، اس سے زیادہ آ نہیں سکتا، تو ایسے ہی جتنا خلوص ہوتا ہے، اور اسی حساب سے اللہ پاک اس کا علم اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ہر کسی نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس سے علم حاصل کیا۔ جیسے ندیاں چھوٹی بڑی ہوتی ہیں، ایسے ہر انسان بھی اس کا ظرف بھی چھوٹا بڑا ہے، اور وہ اس ظرف کے مطابق اس سے حاصل کرتا ہے۔ اور جو اس کو نہ ماننے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال اس جھاگ اور ان تنکوں کی مانند ہے جو اچھل کود تو بہت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ زمین کی ضرورت بھی کیا ہوتی ہے؟ اس پانی کی، اس جھاگ کی نہیں، وہ جھاگ تو ختم ہو جاتی ہے جو ابری ہوئی ہوتی ہے، اور جو تنکے اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو دھات پگھلاتے ہیں اس کے اوپر بھی جو جھاگ آتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ جل سڑ کے راکھ ہو جاتی ہے، اور نیچے اصل دھات آ جاتی ہے جس سے برتن بنتے ہیں، زیور بنتے ہیں، یا جو چیز انسان نے بنانی ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جھاگ وہ لوگ ہیں جو نہیں مانتے، یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور بٹی میں بھی اصل کام جو ہے وہ دھات کو پگھلانا ہے۔ اوپر جھاگ آتی ضرور ہے مگر وہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتی، وہ کھوٹ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔
ایسے ہی یہ جو نہ ماننے والے ہیں اس قرآن کو، ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یضرب اللہ الحق والباطل، تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے یضرب مارتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، دونوں معنی ہیں اس کو، حق کو باطل پر مارتے ہیں اور باطل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہے ہیں حق اور باطل کی، جو نیچے ہوتا ہے، جو دھیما، جو رواں ہوتا ہے، جو اصل چیز ہوتی ہے، جو خالص چیز ہوتی ہے وہ حق ہے، اور یہ جو اوپر اچھل کود جھاگ ہے یہ سب کا سب باطل ہے، اور باطل ختم ہونے والا ہے، حق ہمیشہ قائم رہتا ہے، قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے، حشر میں بھی ساتھ جاتا ہے، دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدَ، پس جو جھاگ ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاء، وہ ناکارہ چیز ہے۔ جو بھی انسان کے دل کے اندر میل کچیل جو نکل جاتا ہے وہ ناکارہ چیز ہے، اور وہ ناکارہ جو کافر اس میل کچیل کو دل میں رکھتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت جو روح کی غذا ہے، یہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے حکم، یہ سارے کے سارے یہ جو اس کو نہیں اپنے دل میں سموتا، وہ سارے کے سارے ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے ناکارہ ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور یہ لوگ جن کے اندر یہ پانی ٹھہر جاتا ہے، یہ جو اللہ کی رحمت کا پانی ٹھہر جاتا ہے، تو ان کے دل اس سے سیراب ہوتے ہیں، جیسے زمین اس سے سیراب ہوتی ہے یا پگھلے ہوئے دھات سے کوئی چیز بنتی ہے، اسی طریقے سے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور وہ چیز نفع پہنچاتی ہے انسان کو، جو چیز ٹھہر جاتی ہے زمین کے اندر، جو زرخیزی بران رحمت دل کے اندر بھی جو نور پیدا ہو جاتا ہے اس علم سے، وہ اس کے اندر ٹھہر جاتا ہے، اور وہ تمام لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے فی الارض، زمین میں۔ تو ایسے ہی جتنے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سبق آموز علم حاصل کرنے والے ہیں، وہ جاہلوں تک اس بات کو پہنچاتے ہیں، اور جو اس سے دور رہتے ہیں وہ اس کے جاہل رہ جاتے ہیں۔ یعنی حق جو ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دوام چیز ہے، ایمان دوام ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے، یہ وقتی ابال نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس اپنے انسان کے لیے بھی نفع بخش ہے اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی یہ نفع بخش ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہیں، جیسے یہ مثال بیان فرمائی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر مثال کو بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ للذین، وہ لوگ یعنی جن لوگوں نے بھی استجابوا لربہم الحسنی، استجابوا جنہوں نے قبول کیا، لبیک کہا جنہوں نے نبی کی تعلیم پہ، اس قرآن پہ، اللہ کے حکم، لربہم ان کے ہاں جنہوں نے اس قرآن کو قبول کیا، اس کو لبیک کا، اس کو مانا، اس پہ عمل کیا، لربہم الحسنی، اللہ کے پاس ان کے لیے حسن ہے، اللہ کے پاس ان کے لیے جنت ہے، نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے نہیں قبول کیا، جنہوں نے نہیں پرواہ کی، لہو اس کی، یعنی اللہ کے حکموں کی، قرآن کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر وہ قیامت والے دن سارے کے سارے اکٹھے کر لیں زمین کے خزانے، مثلہ معہ، اور اتنے ہی، اور جتنے آج خزانے ہیں یہ بھی اکٹھے کریں اور اتنے ساتھ اور بھی جمع کر لیں، تو ان سے لفتدوا بہ، ان سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج گناہ بخشوانے کے لیے ایک توبہ، ایک اللہ کا خوف، ایک آنسو مکھی کے سر کے برابر آج جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کر سکتا ہے، لیکن قیامت والے دن یہ ساری چیزیں، پوری دنیا کی دولت اور اتنی اور بھی دے دیں، اس کا فدیہ قبول نہیں ہوگا، حالانکہ یہ تو ہونا ہی کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ اولئک لہم سوء العذاب، سوء الحساب، یہ لوگ ہیں جن کا بڑا کڑا حساب ہوگا، دردناک حساب ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور ہمیں بھی سکھائی ہے، اللہم حاسبن حسابا یسیرا، ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے لیکن حساب نہیں ہوگا، پوچھا نہیں جائے گا، پیش سب نے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے، سوء الحساب اس کے مقابلے میں آتا ہے بہت کڑا اور بہت سخت اور بہت برا حساب ہونا ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، جس سے اللہ نے پوچھ لیا کیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مارا گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت برا ہی بستر ہے، میعاد کہتے ہیں بستر کو، یہ بہت برا بستر ہے جس کے اندر سونا ہے، یعنی اوپر بھی، نیچے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، چاروں طرف انسان کے جو بستر ہوتا ہے جیسے گھیرا ہوا ہوتا ہے، اس بستر کی مثال ایسی ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا علم دین سیکھا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا، قرابت داریوں کو جوڑا، رب کے حساب کتاب سے ڈرے، یہ ساری چیزیں یعنی للذین استجابوا، ہر آزمائش پہ صبر کیا، نمازیں قائم کی، رزق میں سے مستحق لوگوں کے اوپر خرچ کیا، برائی کے بدلے میں بھلائی کی، اللہ کہتے ہیں یہی آخرت میں اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے حسنہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائیں گے۔ اور جنہوں نے انکار کیا اس دن جو بھی وہ اللہ کے حضور پیش کریں گے کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی، اور ہر چیز کا جو بھی دینا چاہیں گے قابل قبول نہیں ہوگی، اور اللہ کہیں گے ان کا حساب بھی بڑا کڑا ہوگا، جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہوگا، اور بچھونا اڑنا ان کی آگ ہوگی۔ افمن یعلم، تو کیا جو شخص ایک علم والا ہے، جس نے علم سیکھا ہے، انما انزل الیک من ربک بالحق، تو پس جانتا ہے جو کچھ تمہارے پروردگار نے نازل ہوا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص قرآن اور سنت کا علم رکھتا ہے، اس کو عمل میں لاتا ہے، وہ شخص جو رب کی طرف حق ہے، کمن ہو و اعمیٰ، یا اس کے مقابلے میں ایک وہ اندھا ہے، یعنی اس علم سے جو قرآن کا اور سنت کا علم ہے اس سے وہ اندھا ہے، اس کو بالکل نہیں پتہ، یعنی وہ سنی سنائی باتوں پہ ہے، اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ چل رہا ہے، روایات پہ چل رہا ہے، رسموں پہ چل رہا ہے، اس کا معیار کچھ لوگ ہیں دنیا کے مقرر کیے ہیں جن کے اوپر وہ پیچھے چل رہا ہے یا جن کو کامیاب سمجھتا ہے، اور اپنی کامیابی کو بھی اسی میں گردان رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ انما یتذکر اولو الالباب، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بے شک جو نصیحت پکڑتے ہیں اس قرآن سے وہ لوگ ہیں اولو الالباب، جو عقل والے ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہیں، اپنی ہر بات کو انہیں پتہ ہے کہ ہم نے رب کے حضور جواب دینا ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک وہ ہے جو علم کو سیکھا قرآن کا اور سنت کا اور اس پہ پھر عمل کیا، اور ایک وہ ہیں انہوں نے قرآن کا بھی پتہ نہیں ہے، سنت کا بھی پتہ نہیں ہے، سنی سنائی باتیں ہیں، رسم و رواج ہیں، آباء و اجداد کے طریقے ہیں جس کو قرآن بار بار توڑ رہا ہے، روایات، رسم و رواج، اور دنیا کے کچھ لوگوں کو انہوں نے معیار بنا لیے ہیں جس کے پیچھے چل رہے ہیں کہ اس نے بھی کیا تو میں نے بھی کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں، ان کی بات تو اندھوں جیسا ہے جس کو قرآن نہیں پتہ، سنت کا نہیں پتہ۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہر کوئی اس سے نصیحت نہیں کرتا، جو خوف خدا رکھنے والا اولی الالباب، جو اپنے عقل کو استعمال کرنے والا ہے، وہی قرآن سے نصیحت حاصل کرتا ہے، وہی قرآن سے علم سیکھتا ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی اللہ معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔